تاہم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں حذیفہ پڈانا کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، وقال تعالی ألم يجدك يتيما فآوى، صدق اللہ العظیم۔ صدر وقار، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مہمانان عظام، آج کے اس بابرکت اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سناؤں جو عرش پر خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر کوئی نبی کی شان نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہر ایک کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد اسی طرح 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ہر ایک کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد۔ لیکن میں قربان جاؤں ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی سیرت کا آغاز پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش سے بعد میں بھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اگر دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہنے لگا، ابو محمد ہے کون؟ حضرت آدم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، بات تو صرف اتنی سی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں آنا نہ ہوتا تو چمکتا ہوا سورج بھی نہ بنایا جاتا، یہ جھلملاتے ستارے نہ بنائے جاتے، یہ زمین و آسمان نہ بنائے جاتے، کچھ بھی نہ بنایا جاتا، یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بنا کر سجائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ہر بول کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ تیرے ساتھ جو ملا ہم نے ان کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے حضرت ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت عمر پہلے صرف عمر تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو عادل بن گئے۔ حضرت عثمان پہلے صرف عثمان تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو سخاوت کے بادشاہ بن گئے۔ وہ حضرت بلال حبشہ کے غلام تھے،
جب میرے نبی کے ساتھ نسبت ہوئی تو اللہ نے ایسا اونچا کیا کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، ان کے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ساتھ جو ملا ہم نے ان کو بھی اونچا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ کچھ لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں نبی کی شان بیان کرو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ محمد کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، کہ قرآن اپنے پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ او مسلمانوں، اس نبی کے امتی ہم لوگ ہیں، ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو پس پشت ڈال دیا۔ آج مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تجزیہ اڑانے لگے ہیں۔ او مسلمانوں، ہمارے نبی تو اپنی اس امت کے خاطر مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تڑپ رہے تھے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ میری اس امت کو تو معاف کر دینا۔ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ میری اس امت کو تو معاف کر دینا، اے اللہ میری اس امت کو تو جنت میں داخل کر دینا۔ آج ہمارے دلوں میں اس نبی کی عظمت کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری شکل اس نبی کی شکل جیسی کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، کیا میرے نبی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ آقا مدنی کی وہ شکل جسے دیکھنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترا کرتے تھے، فرشتے قطاریں لگایا کرتے تھے، کیا میرے نبی کی شکل سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ کیا میرے نبی سے دشمنی ہے؟ کیا انگریز جیسے کتے میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا سلوار کرتا پہننے پر کسی کو موت آ جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، صرف شیطان نے ہمیں بھٹکایا، ہم نے نبی کا راستہ چھوڑا، ہم نے قرآن کو بھلا دیا، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی داڑیاں مڑوانا شروع کر دیا۔ او مسلمانوں، کم از کم
नबी की शक्ल तो अपने पास रहने देते, कहते हैं हमें दाढ़ी रखते हुए शर्म आती है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि इन दाढ़ी वालों से तो जन्नत की हूरें भी प्यार करती है कि तुम इस दाढ़ी को क्या समझते हो। तुम्हें तो इसे कैंची लेकर इसे छोटा करने में ही मजा आता है ताकि अपनी बीवियों की नजरों में अच्छे बनो। ओ लोगों, कल नबी ने मुंह फेर लिया तो कहाँ जाओगे। नबी के रोजे पर आकर नबी की मोहब्बत की नाते पढ़ने वालों, नबी तो तुम्हारे खातिर लहूलुहान हुए थे, अपना चेहरा जख्मी करवाया, रातों को सोए नहीं। अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती कहते चले गए। और नबी के उम्मतियों, तुमको ना नबी के कपड़े अच्छे लगे और ना नबी की शक्ल अच्छी लगी। हर किसी को हीरो बनने का शौक है। मैं कहता हूँ अगर कुत्ते को भी बोलने की सलाहियत दी जाए तो वो भी इन अंग्रेज की शक्ल से नफरत करेगा, लानत भेजेगा जिसकी शक्ल तुम आज बना रहे हो। अरे मुझे बताओ बोटाप के मुसलमानों, क्या कमी थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। आसमान के फरिश्ते कह रहे हैं, हदीस की किताबों में लिखा है, सुबहाना मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुग़ो, पाक है वो ज़ात जिसने मर्द को दाढ़ी देके हसीन बनाया। हमने कहा फरिश्ते तुम कहते रहो, हम तो यूं ही चेहरा मुड़ते रहेंगे। ओ मुसलमानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकामात पर अमल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए आइडियल और नमूना बना दिया गया है कि तुम उनको देखो और नकलो हरकत को देखकर अमल करो और पक्की सच्ची मोहब्बत करने वाले हो जाओ। हमारे हर अमल से नबी की मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। जिंदगी की राह में पेश आए कांटे या फूल, जिंदगी की राह में पेश आए कांटे या फूल, छूटने न पाए हरगिज दामने इश्क़ रसूल। अल्लाह ताला मुझे और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।